إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی ذات سے جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان الفت اور محبت قائم کی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ہمارا جوڑا ہماری ہی ذات سے، انسان کا جوڑا انسان سے بنایا گیا تاکہ اسے سکون حاصل ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے کتنی بے سکونی کی زندگی گزار، ان کی حیات میں سکون نہیں ہوتا، بے اطمینانی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو سکون انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کا جوڑا مل جائے، اور یہ محبت اور الفت اس وقت قائم ہوتی ہے جبکہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ تا حیات زندگی گزارنے کا عہد کریں۔ اسی کو قرآن کریم میں وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا کہا گیا ہے کہ پکا وعدہ تم سے لیا ہے کہ تم حیات بھر ساتھ نبھاؤ گے، زندگی بھر ساتھ نبھاؤ گے۔ چنانچہ وہ نکاح جو مدت معینہ کے لیے کیا جائے، 1 مہینہ 2 مہینہ سال کے لیے کیا جائے، 5 سال کے لیے کیا جائے، جو مدت معینہ کے لیے کیا جائے وہ نکاح حرام ہے۔ اسی کو نکاح متع کہا جاتا ہے، وہ نکاح حرام ہے۔ وہ نکاح جو مقصد کے تحت چند دنوں کے لیے کیا جائے وہ بھی حرام۔ مقصد کیا، جیسے کہتے ہیں کہ 3 طلاق ہو جائے تو جب تک دوسری شادی نہیں ہوگی پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی، تو پہلے شوہر کے لیے بیوی کو حلال کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے کہ ہم آج ہی 1 دن میں یا 2 دن میں طلاق دے دیں گے، اس کو نکاح حلالہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ حرام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو دوسروں کے لیے حلال کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اور اس شخص پر بھی لعنت جس کے لیے حلال کیا جا رہا ہے۔ اس شخص پر لعنت کب؟ جس کے لیے حلال کیا جا رہا ہے اس پر لعنت کب؟ جبکہ
وہ تدبیر اختیار کرے کہ تم شادی کر لو، 2-4 دن میں چھوڑ دینا، میں پھر شادی کر لوں گا. اور اگر اس کو خبر ہی نہ ہو، بیچ میں کوئی آدمی اپنے طرف سے کر رہا ہے، تو پھر وہ ذمہ دار نہیں، پھر اس پر لعنت نہیں ہوگی. تو بہرحال لعن اللہ المحل. تو نکاح کا مقصد تا حیات ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. تو کیا کبھی چھوڑ نہیں سکتا؟ نکاح کا مقصد بتایا گیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان الفت و محبت رہے. اب بات ایسی آ گئی جس کی وجہ سے الفت نہیں، محبت نہیں، پھر بھی رہنے پر مجبور کیا جائے گا؟ نہیں. پھر بھی رہنے پر مجبور کیا جائے گا؟ نہیں. شریعت فطرت کے مطابق احکام دیتی ہے. جب 2 آدمی آپس میں ایک ساتھ نہیں رہ سکے تو کیوں ان کو مجبور کیا جائے رہنے پر؟ تو چنانچہ ایسی صورت میں جب دونوں ایک ساتھ نہ رہ سکیں تو طلاق اور خلا کا حکم جاری کیا گیا ہے. ویسے طلاق اور خلا کوئی اچھی چیز نہیں شریعت کی نگاہ میں. کیا دلیل کہ طلاق اور خلا کوئی اچھی چیز نہیں شریعت کی نگاہ میں؟ کیا دلیل طلاق نہ ہونے پائے اس کے لیے بندھن رکھے گئے کہ یہ کرو تاکہ طلاق نہ ہونے پائے. خلا نہ ہونے پائے اس کے لیے بندھن رکھے گئے کہ یہ کرو تاکہ خلا کو ٹالا جا سکے. کہاں بندھن اس کے لیے؟ پڑھیے کہا اللہ تعالیٰ نے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. وہ عورتیں جن سے تمہیں نافرمانی کا ڈر ہو، واللاتی تخافون نشوزہن، کہ وہ تمہاری بات نہیں مانتی، کہتے کچھ ہو کرتی کچھ ہے، جس کی وجہ سے تمہارے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے. تو واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن سے تمہاری نافرمانی کا ڈر ہے، دیکھتے ہو کہ نافرمانی کر رہی ہے تو نافرمانی کر رہی تو طلاق نہیں. پھر کیا کرو؟ فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ میں جو یہ کام کہہ رہا ہوں یہ ہمارے لیے مفید ہے، تمہارے لیے مفید ہے، تمہیں ہماری بات ماننی چاہیے. بات سے حل کرنے کی کوشش کرو، سمجھا کر معاملہ حل کرنے کی کوشش کرو. فعظوہن، سمجھانے سے بات نہ بنے تو واہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر لو کہ تمہارے ساتھ اب میں سوتا نہیں، تمہارے ساتھ میں اب سوتا نہیں. یہ عورتوں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ شوہر قریب میں ہو اور ساتھ نہ سوئے. تو یہ طریقہ اپنائے گا. دوسرا طریقہ، تیسرا طریقہ وَضْرِبُوهُنَّ، اگر اس سے بھی بات نہ مانے، نوبت آئے مارنے کی تو ہلکی مار تو مار سکتے ہو. اگر ان تینوں سے کام چل جائے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو خبردار ان پر طلاق کا کوئی راستہ اختیار مت کرو. ان پر کوئی راستہ اختیار نہ کرو. کس چیز کا؟ یعنی طلاق مت دو. تو طلاق کو روکنے کے لیے بندھن لگائے گئے کہ ایسے ایسے کرو. خلا اگر عورت چاہتی ہے اس پر بھی روک لگائی جا رہی ہے. کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. اور اگر کوئی عورت دیکھتی ہے کہ شوہر ان سے محبت نہیں کرتا، شوہر ان سے ناراض رہتا ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراضگی دیکھے او اعراضاً، کہ ان سے ملتے جلتے نہیں، جیسے پہلے ملتے تھے اب نہیں مل رہے ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ دونوں بیٹھیں، صلح کا طریقہ تلاش کریں کہ ناچاقی کس سبب سے ہے، کیوں آپ ناراض رہتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرے، دیکھیں کس سبب سے ناراض ہے، معقول ہے تو اس کو ختم کرے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِصْلَاحَ بَيْنَهُمَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، مصالحت کر لینے میں ہی بھلائی ہے، مصالحت کر لینے میں ہی بھلائی ہے. تو مرد کو وہ حکم، عورت کو یہ حکم، دونوں سے مصالحت نہ بنے تو دونوں بیٹھے، مصالحت کی کوئی صورت نہیں نکلی، سب اپنے اپنے بات پر اٹل ہیں، تو بات کیسے بنے؟ پھر بھی طلاق نہیں، پھر بھی خلا نہیں، پھر کیا کرے؟ کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا.
اگر دیکھتے ہو کہ دونوں کے درمیان تلخی بڑھتی جا رہی ہے، مصالحت نہیں ہو پا رہی ہے، تو ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، تو نہ طلاق میں جلدی نہ خلا میں جلدی، بلکہ ایک مرد، ایک حکم فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان کا، ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان کا، دونوں مل کر بیٹھیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے اور وہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ کیسے حل ہو جائے۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں کی اصلاح چاہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ ایسا حکم لے کر کے آئیں گے جس کو دونوں پسند کریں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور جاننے والا ہے، اچھی طرح جاننے والا ہے۔ تو یہ خلا اور طلاق پر روک لگائی گئی کہ جلدی نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ یہ طلاق اور خلا عام طور سے ہوتا کیوں ہے؟ عام طور سے ہوتا کیا ہے؟ وہ تو یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نہ اتفاقی ہو جائے تو خلا یا طلاق کی نوبت آتی ہے۔ یہ نا اتفاقی کیوں؟ کبھی تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرپرستوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماتحت کا نکاح کرائیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ولیوں سے خطاب ہے کہ تم اپنے ماتحت کا نکاح کراؤ۔ نکاح کرانے میں جو ان کو شرعی ہدایات ہیں اس کو تجاوز کر جاتے ہیں۔ شرعی ہدایت کیا ہے ان کو؟ سرپرستوں کو شرعی ہدایت سرپرستوں کو یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ان کے مشورے سے نکاح کیا جائے، ان کے مشورے سے نکاح کیا جائے۔ بسا اوقات ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکا تو ہماری بات مانتا ہی ہے، لڑکی ہماری بات مانتی ہی ہے، ہم جہاں نکاح کر دیں گے وہ راضی ہو جائیں گے، یہ سمجھتے ہیں۔ اور بسا اوقات ان کی مجبوری کچھ ہوتی ہے، اپنی سرپرست کی کچھ مجبوری ہوتی ہے اپنی، جس کی وجہ سے وہ اسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، باوجود ہے کہ لڑکا نہیں چاہتا ہو یا لڑکی نہیں چاہتی ہو۔ وہ کیا مجبوری ہوتی ہے؟ کبھی مجبوری ہوتی ہے ہماری بھتیجی ہے، ہماری بہن کی لڑکی ہے، یا ہمارا لڑکا ہے جو کچھ نقص پایا جاتا ہے، اچھا پڑھا نہیں ہے، اچھا کماتا نہیں ہے، اب ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں کچھ اچھے گھر میں، اور وہ لڑکی تیار نہیں ہوتی ہے، تو ہم اپنا زور دے کر کے لڑکے کی شادی کرتے ہیں اس گھر میں، یا لڑکی کی شادی کرتے ہیں اس گھر میں، اور کہتے ہیں کہ اس کو تو ماننا ہی پڑے گا، میں گارجین ہوں، میری بات کیسے نہیں مانو، میں گھر سے باہر کر دوں گا، نہیں مانو گے تو میں گھر سے باہر کر دوں گا۔ یہ طریقہ نہیں ہے، گھر سے باہر کر دوں گا۔ شریعت نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا ہے، کہا لا تنکح الایّم حتی تستأذن ولا البکر لا تنکح الایّم حتی تستأمر ولا البکر حتی تستأذن، کہ وہ عورت جس کا نکاح پہلے ہو چکا ہے، کسی وجہ سے وہ بغیر شوہر کے ہے، خواہ طلاق ہو یا خلا ہو یا شوہر وفات پا چکا ہو، تو بہرحال ایسی عورت کا نکاح اس سے مشورہ کے بغیر مت کرو۔ اور اگر لڑکی ایسی ہے جس کی شادی پہلے نہیں ہوئی ہے، جس کو بکر کہا جاتا ہے، باکرہ کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی اجازت لے کر کرو، اس کے بغیر نہیں۔ یہ تو لڑکی کا معاملہ، لڑکا کا معاملہ تو اور بھی اونچا، لڑکی میں حیا زیادہ ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد اس میں کمی ہوتی ہے، تو مشورے میں شریک کرنے کے لیے کہا گیا۔ شادی سے پہلے زیادہ حیا ہوتی ہے تو کہا اجازت دے دے تو بس ہے، مشورے میں شریک کی اجازت دے تو بس ہے، اجازت نہ دے تو نہیں کر سکتے۔ اور لڑکا تو فری ہوتا ہے، حیا کی کمی ہوتی ہے، اس کو تو باقاعدہ مشورہ ہونا چاہیے کہ ہم تمہاری شادی فلاں سے کرنے جا رہے ہیں، کیا ہے تمہاری رائے؟ اگر ایسا نہیں کیا تو یہ جو ہم نے کہا کبھی یہ کمزوری ہوتی ہے، لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو اپنے ہمارے اس میں جو داخل ہے اس سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ ایسا واقع ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ہے۔ چنانچہ ایک عورت بکر حدیث کا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی شادی باپ نے اس سے پوچھے بغیر کر دی، اور ایسے شخص سے کر دی جس کو پسند نہیں کرتی تھی، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی
کہا کہ میرے باپ نے میری شادی اپنے بھتیجے سے کر دی، اپنے بھتیجے سے کر دی۔ حدیث کا لفظ یرفع بی خصیصتہ، خصیصہ زناعت کے معنی کمی کے، ذلت کے، کہ میرے ذریعے سے وہ اپنی کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ کمزوری ہے کہ وہ بھتیجا ہو سکتا ہے کماتا نہ ہو، مال کے اعتبار سے کم ہو یا جمال کے اعتبار سے کم ہو، عام طور سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو مجھ سے شادی کر لیا پکڑ کر کے۔ لیرفع بی خصیصتہ کا لفظ ہے تاکہ اپنی ذلت کو میرے ذریعے سے دور کریں، اور میں پسند نہیں کرتی اس کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی بات ہے تو اگر تم کہو تو میں اس نکاح کو فسخ کر دوں، اگر تم کہو تو اس نکاح کو فسخ کر دوں۔ اس نے کہا ہمارے باپ نے جو کیا ہم کو منظور، ہمارے باپ نے جو کیا ہم کو منظور، میں تو یہ بتانا چاہتی تھی دنیا کو، عورتوں کو، کہ تمہارا یہ حق ہے، باپ اس پر تعدی نہیں کر سکتا، تم یہ اپنا حق استعمال کر سکتی ہو، اور راضی ہوگی پھر چھوڑ دیا اس کو۔ تو بہرحال کیوں باپ جو لائق نہیں ہے اس سے کیوں شادی کر دیتا ہے، یہ کیلیے کیا ہوتا ہے؟ تو اس طریقے سے وہ تھی، برداشت کیا انہوں نے، ہر زمانے میں برداشت کہاں، اب کے لوگ تو برداشت نہیں کرتے۔ اچھا اگر برداشت نہیں کریں تو کیا غیر مناسب جگہ پر شادی ہوئی ہے اور وہ قبول نہیں کرتا تو آق سمجھا جائے گا، یعنی باپ کا نافرمان سمجھا جائے گا، اور باپ کی نافرمانی کا گناہ اس کو ہوگا؟ نہیں، شادی کے معاملے میں اگر بات نہ مانے تو وہ آق نہیں کہا جائے گا کہ باپ کی نافرمانی کر کے اللہ کے پاس گناہ گار ہوگا، نہیں۔ کیا دلیل خنسا بنت خدام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں اور وہی شکایت کہ ہمارے والد نے شادی کر دی جو میں نہیں چاہتی، یہ ذرا سخت تھی اپنی موقف میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح فسخ کر دیا، رسول نے اس کا نکاح فسخ کر دیا۔ تو گویا کہ اگر وہ نافرمان شمار ہوتی تو رسول کہتے باپ نے کیا ہے مان لو اس کو، مگر نہیں، زبردستی نہیں کی، گویا کہ اس کو وہ حق ہے، باپ نے زیادتی کی ہے تو باپ کی زیادتی اولاد پر نہیں چلے گی، کہ یہ ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے کہ مصالحت کر لو، زندگی بھر کا معاملہ ہے، کڑ کر زندگی گزارے گی۔ نکاح سے جو فائدہ بیان کیا گیا ہے، نکاح کی جو حکمت بیان کی گئی ہے، مودت اور الفت کا قائم ہونا، اگر وہی نہیں رہے تو پھر کیا کرے گی وہ؟ تو اس لیے یہاں یہ نافرمان نہیں شمار کی جائیں گے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ تو وہ سرپرستوں کو چاہیے کہ نکاح کرتے ہوئے لازماً لڑکا ہو یا لڑکی اس سے اس کی رائے لی جائے، مشورے کیے جائیں، پھر اس کے بعد نکاح ہو۔ یہ تو والدین کی طرف سے کبھی ہوتی گڑبڑی، کبھی یہ نوبت آ جاتی ہے خلا اور طلاق کی، پیار کی شادی کہہ دیتے ہیں، کہ لو میرج جس کو کہتے ہیں، لو میرج جو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں، لڑکا لڑکی اپنے من سے شادی کر لیتے ہیں، کبھی تو باپ سرے سے پسند نہیں کرتے، کبھی ہو جانے کے بعد مان لیتے ہیں، الگ سی بات ہے۔ اچھا یہ لو میرج جو ہو جاتا ہے، اس میں لڑکی کو کہاں تک اختیار ہے اپنی پسند کی شادی پر؟ باپ کو مجبور کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ اور باپ نہ مانے تو اس لڑکی کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ باپ کو چاہیے، یعنی باپ کے نظر میں وہ لڑکا جس سے اس کا لو ہے پسندیدہ نہیں ہے، دینی اعتبار سے فلاں اعتبار سے مختلف وجوہ ہو سکتے ہیں، مالی، خاندانی، دینی، سب ہو سکتے ہیں، باپ کو پسند نہیں ہے، اچھی بات ہے دین کا اگر خیال کیا گیا ہے تو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ رہنا کس کو ہے ساتھ میں؟ لڑکی کو۔ آپ اس کو زبردستی کریں گے کہ نہیں اس سے نہیں نکاح ہونے دیں گے تو پھر کیا وہ حرام کی زندگی بھر گزارے؟ ایسے موقع سے باپ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نکاح ہونے دیں گے، ہماری نظر سے دور، نہیں بھائی ہماری نظر سے دور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یہ آپ کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔
اس نے غلطی کی، غلطی یقیناً غلطی ہے، مگر غلطی میں آپ کا بھی ہاتھ ہے۔ کیسے ہمارا ہاتھ؟ ولی کا ہاتھ کیسے؟ وہ گھر سے باہر نکلتی تھی، آپ کیوں نہیں خبر رکھتے تھے کہ کہاں جا رہی ہے، کس سے بات ہو رہی ہے؟ آج کل گھر میں بیٹھے بیٹھے اس سے بات ہوتی ہے۔ تو گھر میں آپ کی فیملی کیا کر رہی تھی، ماں کیا کر رہی تھی، بات ہو رہی ہے، گھنٹوں ہو رہی ہے، گھنٹوں بات ہو رہی ہے، کیوں نہیں اس کی نظر پڑتی تھی کہ ہماری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ جب آپ کو ہوشیار ہونا تھا آپ غافل رہے، اور آپ کے غفلت کے نتیجے میں یہ بات وجود میں آ گئی کہ اس کا پیار ہو گیا کسی سے، اب قدرن لگائیں گے، روکنا چاہیں گے، تو پھر وقت گزر جانے کے بعد آپ کا ہوش میں آنا کس کام کا؟ تو اس کی زندگی حرام کی نہ گزرے مستقبل میں، آپ اس کے لیے حل ڈھونڈیں۔ حل ڈھونڈنے کا مطلب یہ کہ آپ راضی ہو کر کے اس کا نکاح کرا دیں، تاکہ اس کی زندگی عزت کی زندگی مستقبل کی گزرے، جو ہو چکا ہو چکا۔ ایسی میں ہم تو اس بات کے لیے رہیں کہ لو میرج جو ہوتا ہے لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے، یہ زیادہ سبب بنتا ہے طلاق کا اور خلا کا۔ طلاق کا سبب کیوں بنتا ہے؟ لو میرج کرنے والا لڑکا لڑکی کو ہمیشہ مخدوش سمجھتا ہے کہ جس نے جیسے مجھ سے پیار کیا ہے پتہ نہیں کسی سے پیار کرتی ہوگی۔ جب مخدوش سمجھتا ہے تو اس کو دلی محبت نہیں ہوتی اس سے قائم، وقتی طور پر محبت ہوتی ہے، 2-4 بار لذت اٹھایا، بلکہ وعدہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نکاح کریں گے، نہیں کرتا، اور کر بھی لیا تو طلاق ہو جاتی ہے۔ وہی حال لڑکی کا ہوتا ہے۔ لڑکی اس ذیل میں بلکہ زیادہ ہی کمزور واقع ہوئی ہے کہ لڑکے میں ذرا سے ٹیپ ٹاپ دیکھا، اچھا پہن رہا ہے، سڑکوں پر اچھا چل رہا ہے، اچھے ہوٹل میں کھا رہا ہے، دل دے بیٹھی، معاملہ آگے تک بڑھ گیا، نکاح ہو گیا، حکومت کی رجسٹریشن سے نکاح ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اس کے بعد جب گھر جاتی ہے تو اس پر راز کھلتا ہے، اس کے پاس تو نہ گھر ہے نہ اس کی کمائی اچھی ہے، یہ غلط طریقے سے مال کماتا تھا اور ٹھاٹ کرتا تھا۔ اب اس کا دماغ خراب، اب خلا لینا چاہتی ہے۔ تو یہ زیادہ تر معاملات ان میں پیش آتے ہیں کہ والد کی کوتاہی کہ مشورے کے بغیر ان کی شادی کر دی جائے، یا لو میرج میں مبتلا ہو لڑکا یا لڑکی تو یہ نوبت آتی ہے۔ اور کبھی نکاح تو صحیح ڈھنگ سے ہوا، مگر جب لڑکی گھر آتی ہے، سسرال آتی ہے، تو اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا۔ ساس بہو کا جھگڑا مشہور ہے لوگوں کے درمیان۔ ساس یہ سمجھتی ہے کہ میں اس گھر کی مالک ہوں، اب یہ آ گئی ہمارے گھر میں دخل دینے کے لیے۔ بیٹا جو کل تک ہمارے پیچھے پیچھے رہتا تھا، ہماری ہر بات سنتا تھا، اب اس کے آنے کے بعد اس کی بات سن رہا ہے، اس کو کوفت ہوتی ہے۔ بیٹا کہتا ہے وہ اپنا بیچارہ نئی شادی ہوئی ہے پیار میں لگا رہتا ہے، اس کو کوفت ہوتی ہے، دیکھو اس نے ہمارے بیٹے کو چھین لیا کہتی ہے، کہتی ہے کہ اس نے ہمارے بیٹے کو چھین لیا۔ بھائی چھین کہاں سے لیا؟ لائی تو تمہیں، تمہاری اس سے مشورے کے بعد ہوا ہے کہ یہی بیٹے لانے والی ہو، پھر چھین کیسے لیا؟ خیر یہ تو مختلف طریقہ استعمال کرتی ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہماری بات نہیں سنتی، ہماری خدمت نہیں کرتی، بیٹا جلدی نہیں مانتا ہے، تو بسا اوقات بات بڑی بری ہو جاتی ہے۔ کیا ساس بہو کی شکایت کرتی ہے شوہر سے، وہ شوہر دیکھتا ہے کہ جائز تو صحیح ہے، کان نہیں دھرتا، اپنے شوہر سے یعنی لڑکے کے باپ سے شکایت کرتی ہے کہ ایسی ہے ویسی ہے ویسی ہے، اور اس کو لڑکے کے باپ کو بھی اس کی غلطی کچھ نظر نہیں آتی ہے، تو وہ کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہی ہے، کیا ہے اس میں؟ اب ساس کو تو غصہ ہے، اسے کسی بات پر ناراضگی ہے، تو کیا کہہ بیٹھتی ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ ہوتا ہے ایسا، ساس متہم کر دیتی ہے بہو کو سسر کے ساتھ کہ اس کا ناجائز تعلق ہے، تاکہ بیٹا اس بیوی سے نفرت کرنے لگے، اس کو بھگائے۔ ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے، جو ساس اس طرح کی بات کرتی ہے بہت بڑا جرم ہے۔ کہا لیسا منا من خبب
इमरातन अला ज़ौजिहा, वो हमारे तरीके पर नहीं जो किसी बीवी को उसके शौहर से नाचाकी पैदा कर दे, दोनों के दरमियान फसाद पैदा करे, वो हमारे तरीके पर नहीं है। बल्कि यूं कहिए कि अगर वो और सख्त जुमला इस्तेमाल करती है कि नाजायज ताल्लुकात तो आखिरी हज को पहुंचे हुए हैं, तब तो वो औरत, वो सास इस काबिल है कि उसको 80 कोड़े मारे जाएं। ये तो इस तरह है ज़िना का इत्तिहाम कि वो इस काबिल है कि उसको 80 कोड़े मारे जाएं। तो खबरदार कोई सास इस तरह की हरकत ना करे कि अगर उसकी बहू कोई बात ना माने, किसी वजह से उनके दरमियान नाचाकी हो जाए तो उसको मुत्तहम करना शुरू करे अपने शौहर के साथ, या ये करे। और ये जो है नाचाकी की वजहों में से ये कि आजकल मोबाइल सबके पास है, टीवी सबके पास है, उसमें मोहब्बत और प्यार की बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं कि एक शौहर अपनी बीवी से कैसे मोहब्बत करता है, बीवी शौहर से कैसे मोहब्बत करती है, उसी अंदाज में अपने घर में चाहता है कि हमारी बीवी उसी अंदाज में मिले जैसे फला फिल्म में है या फला शो में है या फला व्हाट्सएप में आपको भेजा गया है। वो न देख करके उसे हो होता है कि नहीं हमारी बीवी तो किसी काम की नहीं, और शौहर देखती है कि अरे फला इसमें तो देखा बीवी से ऐसा प्यार हो रहा है, ये हमारा शौहर किसी काम का नहीं। ये भी बहुत सारे के दरमियान नाचाकी का सबब बन रहा है। सबब में से कहा कि औरत कहती है जब से शादी मेरी हुई है ये कहीं घुमाने के लिए नहीं ले जाते, कभी होटल का मुंह नहीं दिखाया, ये रात दिन इनकी मां हमको कोसती रहती है, हमको अलग घर लेकर के नहीं रखते। ये अलग घर कर लेकर नहीं रखते, इसका मुतालबा बीवी का कहां तक दुरुस्त कि हमको अलग घर चाहिए, ये मुतालबा कहां तक दुरुस्त? क्या हर शौहर पर लाजिम है कि बीवी को मां बाप से दूर अलग घर लेकर के रखे, या शौहर को हुक्म है कि अपनी ताकत के मुताबिक तुम अपनी बीवी को अपनी रिहाइश गाह में रखो? यही है हुक्म। शौहर पर वाजिब नहीं कि उनका घर अलग से लेकर के रखे, मां बाप से दूर हो जाए, नहीं। क्या दलील? दलील का अल्लाह ताला ने अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम वला तुगारुहुन्ना लितुज़य्यक़ू अलैहिन्ना। अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम, तुम अपनी बीवियों को ऐसे जगह में रखो जो तुम्हारी ताकत के मुताबिक हो। तुम अपनी ताकत के मुताबिक जहां रह रहे हो वहीं अपनी बीवी को भी रखो। वला तुज़ारुहुन्ना लितुज़य्यक़ू अलैहिन्ना, उनको बात बात पर गालियां मत दो कि वो तंगदिल हो जाएं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। तो तुम्हारी ताकत जितनी है उतनी ही। गोया कि अगर किसी की शादी मालदार घराने में हुई है, उसके पास बंगले हैं और फला फला है, मगर जिससे शादी की गई है उसके पास कई मकान नहीं, एक ही मकान है जिसमें वो भी रह रहे हैं, उसके माँ बाप भी रह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उसको यानी उसकी हैसियत नहीं कि बाहर ले जाकर रख सके, और बाहर ले जाए तो माँ बाप की मजबूरी हो सकती है कि ये बीमार हैं, उनके लिए खाना पीना मुश्किल है, कोई चाहिए जो उसको खाना पीना दे, चाहिए कि कोई खाना पीना दे, उसके लिए बीवी है। हाँ, बीवी हो सकती है जब उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि दूसरी कोई काम करने वाली लेकर के आए, तो आप कहां से उसको मजबूर करेंगे कि तुम बीवी से काम न लेकर के किसी और को रखो? उसकी कमाई उतनी नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं कि अलग घर से लेकर रखे, तो मजबूरी मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। तो क्या ऐसी सूरत में बीवी को उसी घर में रहना पड़ेगा? ऐसी सूरत में जबकि वो बाहर घर नहीं ले सकता या माँ बाप की मजबूरी है कि उनकी खिदमत जरूरी है, तो क्या बीवी मां की खिदमत करेगी? करेगी। क्या दलील है कि बीवी मां की खिदमत करेगी? क्या दलील? जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शादी की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किससे शादी किया है? कहा एक औरत थी जो सय्यिब थी, यानी उसकी शादी थी किसी वजह से, वो अब उसका शौहर नहीं है, सय्यिब से मैंने शादी की है। आपने कहा हल्ला बिक्रन तुलाइबुहा व तुलाइबुका,
بھائی بکر سے کیوں نہیں کیا؟ وہ تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، اس کی محبت کچھ اور نہیں ہوتی، کیوں نہیں کیا ایسا؟ تو کہا میرے والد نے 9 لڑکیاں چھوڑی ہیں، اگر میں بکر سے کرتا تو ہماری بہنیں اور وہ دونوں برابر ہوتے، ان کی دیکھ بھال کون کرتا؟ تو اس لیے میں نے شادی کی ہے کہ ہماری بہنیں، ایک روایت میں 6 ہے، ایک روایت میں 9 ہے، 9 کی روایت زیادہ قوی، کہ 9 بہنیں ہیں ہماری، ان کی دیکھ بھال کے لیے ہم نے شادی کی ہے۔ اب اگر یہ کہیں کہ ان کی بہنوں سے اس کو کیا لینا دینا؟ شوہر بیوی کو اس کی بہن، شوہر کی بہن سے کیا لینا دینا؟ اگر لینا دینا نہیں تو اسی مقصد تو انہوں نے شادی کی ہے۔ اگر اسے کوئی مطلب نہ ہوتا تو رسول کہتے کہ کیا تو نے نوکرانی کی ہے؟ وہ تمہاری نوکرانی ہے، جیسے کہ آج کل کی تعبیر ہوتی ہے کہ میں نوکر بن کے آئی ہوں۔ نہیں بھائی، شوہر جس مقصد سے شادی کر رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت ہو، آپ اس میں کر کے اپنے لیے بھلائی سوچیں، ان کی دعائیں لیں۔ ہاں، ایسے وقت میں جو عام طور سے دیکھا جا رہا ہے، جیسے ہی دلہن آئی ساس کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، گھر کا کام چھوڑ دیتی ہے۔ گھر میں اگر شوہر کی بہنیں ہیں تو وہ بھی کام چھوڑ دیتی ہیں، سارا بار سارا بوجھ اسی نئی دلہن پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ایسا بھی ناجائز، ایسا بھی ناجائز۔ وہ نوکر بن کر کے نہیں آئی ہے، وہ تو اب گھر کی مالک کی حیثیت سے آئی ہے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، بیوی شوہر کے گھر میں وہی نگران ہوتی ہے، وہی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بیوی، شوہر کے بدلے بھی شوہر کے اولاد دوسرے سے ہیں اور وہ نہیں ہے تو اس کا بھی نگرانی اسی کے ذمہ ہے۔ تو شوہر کے باپ ماں، ان کو ان سے تکرار ہوتی کیوں ہے؟ ان کی زبان صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے یہ چڑچڑا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لڑکی آئی ہے، دلہن آئی ہے، اس کو لڑکی کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ جو دوسرے گھر سے آئی ہے تو دوسرے گھر کی، مگر جو بیوی بن کر کے آئی ہے وہ لڑکی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لڑکی کی حیثیت، بہو کو لڑکی کی حیثیت، جی ہاں نہیں کی حیثیت، کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے جو حرمت کا ذکر کیا گیا، حرمت علیکم امہاتکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہارے بیٹی کی بیوی تم پر حرام ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ بیٹی حرام ہے، تو اس کو وہ حیثیت حاصل، وہ عزت دی جانی ہے جو ایک بیٹی کو دیا جانا ہے۔ تو اگر باپ بہو کو، یعنی سسر بہو کو، ساس بہو کو بیٹی کا درجہ دے تو کبھی تکرار ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بیٹی بہت ساری غلطیاں کرتی ہے، اس کو برداشت کرتے نہیں کرتے ہیں، اور یہی بہو ساس کو ماں کا درجہ دے تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ ماں بہت کام لیتی ہے، کبھی چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے، مگر برداشت کرتی کہ ماں ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ تو ساس اور بہو کے درمیان رشتہ ماں اور بیٹی کا اگر یہ سمجھنے لگ جائے تو پھر یہ مسئلہ نوبت نہ آئے، نہ طلاق کی نوبت آئے، نہ خلا کی نوبت آئے۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے، بس اس پر بس کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، میاں بیوی کو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو مزاج جان کر ان کے ساتھ مزاج کے مطابق معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔